السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کو آسمانی اور خدائی کتابوں سے اس قدر گہرا ربط و تعلق ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل فرمائی ہیں، جن میں سے 4 تو مشہور کتابیں ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کو ان کے ناموں کا علم ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور باقی 100 صحیفے 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئیں، 50 حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئیں، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئیں، اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ ان کل کتابوں اور ساری صحیفوں میں جن کی بھی تاریخ نزول کا ہمیں علم ہے، وہ سب کے سب رمضان المبارک ہی میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ صحف ابراہیم رمضان المبارک کی 1 یا 3 تاریخ کو نازل ہوئی، توریت رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، انجیل رمضان المبارک کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، اور زبور رمضان المبارک کی 18 تاریخ کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید رمضان المبارک کی 24 تاریخ کو نازل ہوا۔ بلکہ رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ اتنا گہرا ربط و تعلق ہے کہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کا تعارف و انٹروڈکشن اور اس کی پہچان ہی نزول قرآن سے کرایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ایک تو قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن کے ساتھ رمضان کا کتنا گہرا ناطہ ہے، دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معمول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے سال کے اندر جتنا قرآن مجید نازل ہوتا، رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل امین کے ساتھ اس کا آپ دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کو دنیا چھوڑ کر کے جانا تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کا آپ نے 2 مرتبہ دور کیا۔ اور اسلام کے اندر جو تراویح کو مشروع کیا گیا ہے، اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں امت کا قرآن کے ساتھ ربط و تعلق مضبوط ہو جائے، ایک شخص مصلی پر کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے اور بقیہ لوگ بغور قرآن مجید کو سنیں۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اور اس مہینے کے ساتھ قرآن مجید کا اتنا گہرا ربط و تعلق ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے رشتے کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں۔ قرآن مجید کے ساتھ اپنا ربط و تعلق مضبوط کرنے کا 3 درجہ ہے۔ پہلا درجہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید سرے سے پڑھنا نہیں جانتے، یا وہ لوگ جو قرآن مجید پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن غلط پڑھتے ہیں، حروف کی ادائیگی نہیں درست ہے، ان کو مخارج اور صفات کی رعایت نہیں آتی۔ ان کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ربط و تعلق مضبوط کرنے کا درجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کو درست ادائیگی کے ساتھ مخارج اور صفات کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کا ڈھنگ و سلیقہ سیکھیں۔ اور دوسرا درجہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں جتنا قرآن پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں تلاوت کے اندر اضافہ کر دیں، اور رمضان میں بکثرت قرآن مجید کو پڑھا کریں۔
اور تیسرا درجہ قرآن مجید کے ساتھ ربط و تعلق مضبوط کرنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی، مفاہیم اور اس کے تراجم کو سیکھا جائے، اس کے مطالب کو جانا جائے۔ یہ سب سے اہم ہے، یہ قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر رمضان المبارک کے ساتھ قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں، اس سے جانیں کہ کیا درست ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے امت سب سے زیادہ قرآن مجید کے اسی درجے سے غافل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا ربط و تعلق قائم کرنے کے لیے اس کے معانی اور مفاہیم کو سیکھا جائے۔ معانی اور مفاہیم کو سیکھنے کے لیے امت کے 3 طبقات کے حساب سے 3 طریقے ہیں۔ امت کا وہ طبقہ جسے عربی زبان سے مناسبت ہے، عربی قواعد کا جن کو علم ہے، وہ لوگ معانی و مفاہیم سیکھنے کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ قرآن مجید سے براہ راست اصول تفسیر کے قواعد کی رعایت کر کے اس کے معانی اور مفاہیم کو جاننے کی کوشش کریں۔ دوسرا وہ طبقہ جس کو عربی زبان نہیں آتی ہے لیکن اس کے علاوہ دوسری زبانیں اردو، ہندی، انگلش یا کوئی بھی زبان آتی ہے، تو ان زبانوں میں جو معتبر علماء کی تفاسیر ہیں وہ ماہر علماء کی نگرانی میں ان کا مطالعہ کریں۔ اور تیسرا وہ طبقہ جس کو کوئی زبان پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے جو ماہر علماء ہیں، اپنے علاقے کے مسجدوں کے جو امام ہیں، ان کی منت و سماجت کریں، ان سے درخواست کریں کہ قرآن مجید کے تفسیر کے دروس شروع کرائیں، قرآن مجید کے تراجم اور مفاہیم اور مطالب کسی ایک نماز کے بعد متعین کر لیں، امام صاحب اور علماء حضرات اس کو بیان کریں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس امت پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو کتاب ہدایت دیا تھا، جو سامان ہدایت ہے، جو گنجینہ ہدایت ہے، جس میں ہر قسم کی خوبیوں کا، بھلائیوں کا راز مضمر ہے۔ اس کتاب کے چند آیات کا ترجمہ بھی اس امت کی اکثریت کو نہیں آتا ہے۔ عمریں گزر گئیں نمازیں پڑھتے پڑھتے، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے کیا کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں نسلوں کی نسلیں گزرتی چلی گئیں۔ ہائے کیسا سوتیلا رویہ ہے جو ہم قرآن کے ساتھ برت رہے ہیں۔ کاش امت سمجھے کہ خدا نے یہ کتاب ہم کو دیا تھا ہدایت حاصل کرنے کے لیے، خدا نے ہم کو یہ کتاب دیا تھا کہ ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھتے اور اس پر عمل کرتے، مگر ایسے ہی نسلیں گزر رہی ہیں، اور کتنی نسلیں گزر گئیں جن کو قرآن کی چند آیات کے ترجمے بھی نہیں آتے۔ کاش کی امت سمجھے اور علاقے کے ائمہ قرآن مجید کے اسباق تفاسیر کے شروع کرائیں اپنے علماء سے، اور خود سے جن کو پڑھنا آتا ہے وہ تراجم تفاسیر پڑھیں ماہر علماء کی نگرانی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، ہم قرآن مجید کے حق کو ادا کرنے والے بنیں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس کے ساتھ اپنا ربط و تعلق اور ناطہ قائم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔